رانا ثناءاللہ نے بڑی دھمکی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو ہر صورت 21 دسمبر شام 4 بجے تک اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ گورنر پنجاب نے قانون کے مطابق انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے۔ اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اور انہیں گھر جانا پڑے گا۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ شپ بھی نہیں چھوڑتے اور اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیتے تو پھر ہم اسمبلی کو تالا لگاتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ پاکستان کے وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں، لیکن سن کر ایسے لگتا ہے کہ کوئی قبضہ گروپ کا سرگنا بات کر رہا ہو۔ مطلب جب نون لیگ کی باری آتی ہے تو قانون ہی بدل جاتا ہے، یا پھر نون لیگ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا جواب دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ یہ پنجاب اسمبلی ہے، فیصل آباد کا کوئی پلاٹ نہیں جس پر تم قبضہ کر لو گے اور ہم تمہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان میں سب آئین و قانون میں رہتے ہوئے ہوگا، قانون سے بالاتر کوئی نہیں، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے لیے نیا قانون لکھا جائے گا۔ نون لیگ ہمیشہ سے اقتدار میں آنے کے لیے ہر قانونی اور غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر قانونی طریقے سے اقتدار مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو غیر قانونی طریقے اپنائے جاتے ہیں، کیونکہ مقصد صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے پھر کروڑوں روپے میں ایم پی ایس کو خریدنا ہو یا سیدھا ڈپٹی اسپیکر کو ہی خریدنا پڑے۔ نون لیگ ہر ناممکن کو ممکن بناتی ہے، اور اس ساری کارروائی کو سر انجام دینے کے لیے آصف علی زرداری کو کبھی کراچی تو کبھی دبئی سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آصف علی زرداری نے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو خریدا اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے غیر قانونی رولنگ دیتے ہوئے ق لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے، جس کے بعد حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا، جو کہ سپریم کورٹ میں ثابت ہوا کہ دوست مزاری نے غیر قانونی رولنگ دی ہے۔ اب بھی نون لیگ غیر قانونی راستے تلاش کر رہی ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ کبھی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ شپ کی آفر کروائی جاتی ہے تاکہ پنجاب حکومت بچائی جا سکے۔ اب ان کا مقصد ہے کیا؟ نون لیگ اور پی ڈی ایم پاکستان میں حکومت قائم رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کی مدت 6 ماہ تک بڑھانا چاہتی ہے۔ پنجاب اسمبلی اگر نون لیگ کے پاس چلی جاتی ہے اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ نون لیگ بنانے میں کامیاب رہتی ہے تو پھر ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے پاکستان میں قومی اسمبلی کی مدت 6 ماہ تک بڑھا دی جائے گی، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہو یا جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں تو اسمبلی کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس لیے نون لیگ معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا جواز بنا کر 6 ماہ تک حکومت کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے۔ وزارت اطلاعات نے جو معاشی بچت پروگرام کے تحت 20% سرکاری ملازمین کو گھر سے کام کرنے اور مارکیٹ رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان کیا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر اسمبلی 6 ماہ کی مدت کے لیے بڑھ جاتی ہے تو آئندہ عام انتخابات اکتوبر 2023 کی بجائے اپریل 2024 میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ نون لیگ کے پاس پنجاب کی حکومت ہو۔ اس لیے نون لیگ اور پی ڈی ایم کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں، ملک ڈوبتا ہے ڈوب جائے، ملک کا دیوالیہ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن پی ڈی ایم حکومت نہیں چھوڑنا چاہتی، کیونکہ ان کو عیاشیوں کی عادت پڑ چکی ہے، ملکی خزانے پر گھومنے کا چسکا پڑ چکا ہے۔ یہ کسی صورت آسانی سے حکومت ختم نہیں کرنے والے۔ اللہ پاک پاکستان پر رحم فرمائیں اور پاکستان کی 13 رکنی اتحاد سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائیں۔